ممت کے بہر رول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا، میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا، کعبے کے اندر کعبے کا جوہر زہرا کا شوہر، نعرہ ہمارے یزیدی میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی ممبر پہ علی۔ لیکن ایک بات کی خوشی ہے کہ جس طرح سے آپ پہلے بیدار تھے اسی طرح سے اب تک بیدار ہیں۔ اب مجھے جو کچھ بھی کہنا ہوگا بہت تیزی کے ساتھ کہنا ہوگا، اور فن خطابت جو ہے وہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان علی زادوں کے لیے ہے اور مشکل دوسروں کے لیے، لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ یہ شہر بھاگلپور ہے، یہاں کی فضاؤں میں، یہاں کی خاک میں خطابت کی خوشبو بستی اور رچتی ہے۔ اس شہر میں کوئی بھی خطیب آئے اسے بہت محتاط ہو کر بولنا پڑے گا۔ الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہاں جتنے بیٹھے سب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ ہم کوئی بھی بات اہل سنت کے منہج سے ہٹ کر گوارا اور تسلیم نہیں کرتے۔ سب سے پہلے یہ فقیر شہبازی 4 مصرے حضرت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا اب احترام کیا ہے؟ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا اب احترام کیا ہے؟ شریف عزت بچا رہے ہیں، ذلیل کہتے ہیں دام کیا ہے؟ مجال دیکھو کہ سیدوں پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ کیا کہا میں نے؟ زمانہ کتنا بولیے بولیے، میں بہت جگہ سے بول کر تھک ہار کر آپ کے درمیان آیا۔ ایک رات میں کئی جگہ بولنا پڑتا، میرے اندر اس کی طاقت اور قوت بھی نہیں، اگرچہ کسی اور کا تذکرہ ہوتا تو طاقت بھی رہتی، لیکن یہ تذکرہ میرے گھر والوں کا۔ حضرت نصیر نے کہا تھا لعنت یزیدیت پہ نہ کیوں بھیجوں اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ لعنت یزیدیت پہ نہ کیوں بھیجوں اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ اور یہ کوئی آج کی دشمنی نہیں ہے، یہ دشمنی شروع سے ہے اور اب تک ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جب ہم لوگ محفل میں جاتے ہیں تو بڑے بڑوں کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ یہ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ چہرہ انہیں کا گرتا ہے تو وہی بانے اہل بیت ہے۔
دیکھیے بھائی میرے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ اپنے ٹریک سے اتر جاتے ہیں، کیونکہ میں کچھ سوچ کر یا ذہن بنا کر یا یاد کر کے نہیں آتا ہوں، وہ بولتا ہوں حضرت کی دعاؤں سے اور شہباز خطابت کے صدقے میں بولتا ہوں۔ میں کوئی خطیب کی نہیں، خطیبانہ انداز کی نہیں، خطیب جیسی آواز کی نہیں، لیکن ایک بات ہے، یہ بندہ بھی خطیب اعظم ہند کی اولاد کچھ تو ملتا ہی ہے۔ یہ 4 مصرے حضرت جو میں نے پڑھا، ان لوگوں کو یاد نہیں ہوا، زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا اب احترام کیا ہے، شریف عزت بچا رہے ہیں، ذلیل کہتے ہیں کام کیا ہے، مجال دیکھو کہ سیدوں پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام۔ معین بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 4 مصرے بھی ملاحظہ کیجیے۔ زبان کہتی ہے لہجے کو سوگوار کروں، زبان کہتی ہے لہجے کو سوگوار کروں، سب نئے اشعار سنا رہے ہیں، آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ زبان کہتی ہے لہجے کو سوگوار کروں، تقاضا دل کا ہے آنکھوں کو اشک بار کروں، زبان کہتی ہے لہجے کو سوگوار کروں، تقاضا دل کا ہے آنکھوں کو اشک بار کروں، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ اور یہ 4 مصرے بھی دیکھتے چلے کہ برسر منبر ہوں میں اور مدحت شبیر ہے، برسر منبر ہوں میں اور مدحت شبیر ہے، اے مسلمانوں بلندی پر میری تقدیر ہے، اور اس کو کہتے ہیں امامت، ایسا ہوتا ہے امام پاؤں میں ہے بیڑی اور ہاتھ میں زنجیر ہے، اس کو کہتے ہیں امامت، ایسا ہوتا ہے امام پاؤں میں ہے بیڑی اور ہاتھ میں زنجیر ہے، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، مجھے دیکھیے وہاں کیا ملے، اور جو ڈرے حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی طلب، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ آج خاکی ذہن ناصری ذہن اس بات کا دعویٰ کرتا کہ بغیر اہل بیت اطہار، آج فضیلت اہل بیت میں آپ آئے، بغیر اہل بیت اطہار کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ تک رسائی ہو جائے، لیکن خدا کی عزت کی قسم بغیر محبت حسین کے، بغیر محبت حسن کے، بغیر محبت فاطمہ کے، بغیر محبت علی کے، نہ ہی مصطفیٰ ملتے، نہ ہی مصطفیٰ کا خدا ملتا۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، مصطفیٰ کی شفاعت چاہتے ہو، تو اہل بیت اطہار کا دامن تھامو، مصطفیٰ کے گھر والوں سے قریب ہو جاؤ، اور ہمارے قائد، ہمارے مرشد، ہمارے رہبر علامہ اشتیاق احمد شہبازی نے کیا فرمایا تھا کہ سفینہ اسی کا وہاں پار ہوگا، میرے مصطفیٰ سے جنہیں پیار ہوگا وہی پائے گا جام ہاتھوں سے ان کے جو آل نبی کا وفادار ہوگا، جو آل نبی کا وفادار نہیں اس کو جام بھی ملنے والا ہے۔ آج اہل بیت اطہار کا ذکر سننے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت قاسم بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بھائی حسن خان بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہے بہرے مدح پانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح پانے اہل بیت، تم کو مستانال کا ہے دشمنان اہل
شک بے شک ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا یہ تکبیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت شان اہل بیت کیا ہے ان دو مصروں میں ملاحظہ کیجئے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے شک سبحان اللہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کس شکل کی ہے حکومت ہائے کیا انگیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت اور اہل بیت کے مصطفیٰ سے گستاخیاں بے باقیاں اہل بیت مصطفیٰ سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اور الحمدللہ حضرت سید شہباز صاحب کی تشریف لے آئے ہیں اسی حوالے سے اسی تناظر میں حضور خطیب اعظم فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا بر یزیدی لعنت اللہ علیہ بر یزیدی لعنت اللہ علیہ کیسی ذلت آئی ہاتھ دیکھیے کیسی ذلت ہاتھ آئی دیکھیے یہاں پہ جتنے شعراء ہیں ایک لفظ ادھر سے ادھر ہو جائے گا تو زمین ادھر سے ادھر ہو جائے گا اور ان کی عظمت پر 72 فرد نے شان سے گردن کٹائی ان کی عظمت پر 72 فرد نے شان سے گردن کٹائی دیکھیے اور مقطع میں حسن رضا خان فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سنی اہل بیت بھاڑ کر ذکر نہیں کرتے تذکرہ نہیں کرتے باتیں نہیں کرتے ارے جس طرح سنی کرتے ہیں کوئی اور کرتا ہے کوئی نہیں کرتا اب آپ گھڑی کو دیکھیں اتنا وقت ہوتا ہے ماشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ظہر تک بھی پروگرام کرتے ہیں سبحان اللہ بھی اتنے متباد شعراء باقی ہیں سب سنانے کے لیے بیٹھے سب بیٹھے اب میں سوچ رہا ہوں بولوں تو کیا بولتا کیا فرما رہے اچھا ماشاءاللہ یہ فرما رہے ہیں کہ شہادت نامہ تو سب بیان کرتے ہیں آپ وہ بیان کیجئے جو بہت کم بیان کرتے ہیں اس کے لیے ایک مرتبہ درود پاک کر لیجیے حافظ گلزار صاحب شفیع رضا کا پیٹ ٹھوک رہے حالانکہ آپ کو یہ تھا کہ میرا پیٹ ٹھوک رہے اب سید شہباز صاحب کی تشریف لے آئے ہیں میں نے حضرت حالانکہ میں کوئی شاعر نہیں لیکن 4 مصرے میں نے کہے تھے صرف وہ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ الفت نہیں ہے جس کو بھی آقا کی آل سے بالکل نہیں اشعار ہے سن لیجیے الفت نہیں ہے جس کو بھی آقا کی آل سے جنت کو وہ نکال دے خواب و خیال سے جنت کو وہ نکال دے جنت کو وہ نکال دے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد الفت نہیں ہے جس کو بھی آقا کی آل سے میں دیکھ رہا ہوں لوگ کولگامہ سے بھی آئے ہوئے صاحب گنج سے بھی آئے ہوئے ہر جگہ سے لوگ آئے یہ سید شہباز صاحب کی محبت ہے اس لیے اتنے سارے لوگ آئے اور اتنی جگہ میں خطاب کر رہا ہوں لیکن جس طرح سے
زہرا کی لال سے بغض و حسد جو رکھتا ہے زہرا کی لال سے حسد بغض سے اور کیا ہے حالانکہ یہ کلام مکمل نہیں ہے لیکن دو نقطے آ رہے ہیں اور یہ میرے ذوق ہے کہ اس کو غم حسین سمجھ میں نہ آئے گا یہ جواب ہے اس کو غم حسین سمجھ میں نہ آئے گا ہر جو چلا رہا ہے یتیموں کے بال سے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ اس کو غم حسین سمجھ میں نہ آئے گا ہر جو چلا رہا ہے یتیموں کے بال سے ایک بات آپ کے درمیان کہہ کر جانا چاہتا ہوں اگر آپ کے سینے میں دل ہے اور وہ دل اگر زندہ ہے لیکن علماء کے سامنے سادات کے سامنے میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں جس طرح سے امامہ باندھنا حضور کی سنت ہے چہرے پر داڑھی سجانا حضور کی سنت ہے جس طرح سے سرما لگانا حضور کی سنت ہے جس طرح سے عطر لگانا حضور کی سنت ہے اسی طرح سے غم حسین میں رونا بھی حضور کی سنت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جو غم حسین میں روتا ہے وہ بہت خوش نصیب ہے بے شک بے شک اپنی اولاد سے بڑھ کر زہرا کی اولاد کو جو مانتا ہے اور چاہتا ہے جو غم حسین میں غم اہل بیت میں روتا ہے خدا کی عزت کی قسم وہ صرف آنسو نہیں رہتا یہ مت سوچیے کہ آنکھ سے بہنے والے آنسو ہیں نہیں بلکہ وہ شفاعت کا باعث ہے بے شک حق ہے شفاعت کا ذریعہ ہے کربلا میں کیا کیا ظلم اہل بیت اطہار کے ساتھ کہیں کھایا گیا علماء بیٹھے ہوئے تھے ابن اسیر نے کیا لکھا بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا لکھا آپ اٹھا کر دیکھیے اور پڑھیے ابھی آپ نے مجھے جہاں تک لگتا ہے حضرت امام حسین کے حوالے سے بھی سنا حضرت امام حسن کے بھی حوالے سے سنا حضرت عباس کے بھی حوالے سے سنا ہی ہوگا اور دیگر شہداء کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا لیکن ایک نمایاں نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا بھی ہے اور اسٹیج پر حضرت معین محور بیٹھے ہوئے بہت پہلے میں نے ان کا تم اس کا سنا تھا اور سنانے والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے میرا واسی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ صرف بیٹے ہی نہیں دی کی حفاظت کے لیے صرف بیٹے ہی نہیں دی کی حفاظت کے لیے بیٹیاں بھی ملی تیار علی کے گھر کی نعرہ حیدری نعرہ حیدری اگر اس سے بولنے آؤ ابھی امام صاحب کے علاقے میں گیا تھا اللہ کا فضل ہے اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے میں تو یہ کہہ کر بیٹھا تھا کہ 15 منٹ بولوں گا لیکن الحمدللہ میں 1 گھنٹہ 40 منٹ وہاں بول کر آیا لیکن اپنا 1 گھنٹے کی گنجائش ہے نہ 40 منٹ کی گنجائش ہے بولا جائے تو کیا بولا جائے میں نے کیا کہا بہت ادب کے ساتھ سنیے گا ایک نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کون ہے زینب مصطفیٰ جان رحمت کی نواسی ہے مولا کائنات کی شہزادی ہے خاتون جنت کی جگر پارا ہے آنکھوں کی تارا حسنین کریمین کی ہمشیرہ ہے بہن ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ آپ کی ولادت 5 ہجری میں ہوئی بعض نے 6 ہجری کبھی قول کیا کون ہے زینب میں حضرت نئے انداز سے بیان کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ کون ہے زینب زینب ہے وہ کہ عظمت حوا کہیں جسے زینب ہے وہ کہ عظمت حوا کہیں جسے زینب ہے وہ کہ ناز خدیجہ کہیں جسے مریم کا فخر نازش سارا کہیں سبحان اللہ زینب ہے وہ کہ ثانیہ زہرا کہے جسے زینب ہے وہ کہ
زہرا کہیں جسے، زینب رسول پاک کی سیرت کا نام ہے، زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ فضیلت اہل بیت۔ واہ واہ واہ۔ کون ہے زینب؟ کون ہے زینب؟ توجہ کے ساتھ اپنے برادری کے لوگ سے بھی گزارش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بہت آپ نے سنا ہے سیدہ زینب کی شان، کچھ اس فقیر اور اس غلام سے بھی سن لیجیے کہ زینب ہے وہ کہ عظمت حوا کہیں جسے، زینب ہے وہ کہ ناز خدیجہ کہیں جسے، مریم کا فخر ناز سارا کہیں جسے، زینب ہے وہ کہ ثانیہ زہرا کہیں جسے، زینب رسول پاک کی سیرت کا نام ہے، زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے۔ کون ہے زینب؟ شانہ بشانہ بھائی کی یوں ہم سفر رہی، دشوار مرحلوں سے سدا باخبر رہی، آئے نہ آج دین پہ سینہ سپر رہی، بھائی کے دل میں بند بڑی معتبر رہی، زینب دل حسین کی راحت کا نام ہے، زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے۔ کون ہے زینب؟ کون ہے زینب؟ بیٹوں کو رنگ میں بھیج کے حق پر فدا کیا، اظہار غم نہ موت پہ ان کی ذرا کیا، لاشیں جو آئے شکر کا سجدہ ادا کیا، چاہے اس ادا سے جا رہے صبر و رضا کیا، زینب تو صبر زہرا کی قوت کا نام ہے، زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، عظمت سیدہ زینب، سبحان اللہ۔ کون ہے زینب؟ کون ہے زینب؟ اہل حرم علی کے تھے، کوفہ علی کا تھا، زینب کے خشک ہوٹل سے کوفہ علی کا تھا، تذکرہ رسول کا چرچا علی کا تھا، آواز کی حسین کی لہجہ علی کا تھا، زینب علی کے جوش خطابت کا نام ہے، زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ فضیلت اہل بیت، عظمت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں فاطمہ زہرا، عظمت سیدہ زینب۔ کون ہے زینب؟ کون ہے زینب؟ کون ہے زینب؟ اٹھی حسین بن کے جو کوفہ و شام میں، اٹھی حسین بن کے جو کوفہ و شام میں، ہر کی یزیدیت سے بغاوت عوام میں، رسوا کیا یزید کو دربار عام میں، آواز ذوالفقار سا جس کے کلام میں، زینب زینب علی کی ہمت و جرأت کا نام ہے، زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ زینب علی کی ہمت و جرأت کا نام ہے، زینب صدائے حق و صداقت کا نام ہے۔ کون ہے زینب؟ کون ہے زینب؟ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے۔ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امانتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ مانا مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب نہ ہو تو سچ میں ادھوری ہے کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت سیدہ زینب، عظمت سیدہ زینب، جلسہ فضیلت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون ہے زینب؟ کون ہے زینب؟ مولا کائنات کی توقیر ہے زینب، مولا کائنات کی توقیر ہے زینب، بانوے محشر کی تصویر ہے زینب، بیٹی نبی کی وارث تطہیر ہے زینب، ہاں کربلا کے پاس سے شبیر ہے زینب۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ۔ مولا کائنات کی، مولا کائنات کی بولیے توقیر ہے زینب، بانوے محشر کی تصویر ہے زینب، بیٹی نبی کی وارث
تقدیر ہے زینب، ہاں کربلا کے بعد سے شبیر ہے زینب. لاکھوں سلام ہو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. آپ کی ہمت کو سلام، آپ کی جرأت کو سلام، آپ کی کتابت کو سلام. اب کتابت سے حضرت آخری بات کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد آپ سید شہباز عالم مقبولی صاحب کو بھی سنیں گے. حافظ گلزار صاحب، حافظ شفیع رضا صاحب سب بیٹھے ہوئے منظر میں. مختصر بیان کر رہا ہوں کہ جب ابن زیاد نے امام علی مقام یہ سر مبارک کے ساتھ ذہن میں کچھ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بول پڑ اور اس انداز اس لہجے میں بول رہی تھی کہ دربار یزید میں اس وقت ایک نابینا صحابی بھی موجود تھے. انہوں نے پوچھا کیا دربار میں علی آ گئے؟ یہ آواز تو علی کی ہے. جیسے ہی سیدہ زینب نے بولنا شروع کیا تو یہ میں اپنی کیفیت اشعار کے ذریعے بیان کر رہا ہوں. کیسا لگتا ہوگا؟ میں تو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جبریل امی بول رہے ہو جیسے جبریل امی بول رہے ہو جیسے حکمت کے بحر رول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا. میرے نبی کا مولا، میں جس کا مولا ہے اس کے مولا. کعبے کے اندر کعبے کا جوہر، زہرا کا شوہر. نعرہ ہمارے یزیدی میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہیں، منبر پہ علی بول رہے ہیں، منبر پہ علی بول رہے ہیں. اللہ کے مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ ہم اور آپ غلامان اہل بیت غلامان اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی غلامی میں اور انہی کی محبت میں اللہ ہم سب کو موافقین فرمائے اور انہی کے ساتھ ہم تمام لوگوں کا خاتمہ فرمائے. میں بس آخر میں اپنے والد بزرگوار کے بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. حالانکہ کسی طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، لیکن میں بس آخر میں یہ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. شہباز خطابت نے کہا تھا دکھانا نفرت کوفہ مجھے یزید کا تھا، رے یزید سے اعلیٰ ہے با یزید کا تھا. حسین مرشد کونین ہے ان کا کیا کہنا، بچھا ہے عرش پہ اس شہر کے مریض کا تھا.